یا سیدہ یا طاہرہ یا راضیہ یا فاطمہ۔ ایمان کے لیے سب سے بڑا خطر شرک ہے، اس لیے جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ تمہارا دین ایمان کے اوپر قائم ہے، اور ایمان خدا نے اس لیے مقرر فرمایا ہے تاکہ شرک کی تطہیر ہو جائے، شرک سے تمہارا وجود، تمہارا ماحول اور تمہاری زمین، تمہارا نظام، تمہارا تخیل، تمہارا فکر، تمہاری سب کچھ پاک ہو جائے، منزہ ہو جائے، شرک تمہارے ارد گرد بھی نہ ہو، ماحولیات تمہاری شرک سے پاک ہو، تہذیب تمہاری شرک سے پاک ہو، تعلیم تمہاری شرک سے پاک ہو، تربیت تمہاری شرک سے پاک ہو، شخصیت تمہاری شرک سے پاک ہو، روابط تمہارے شرک سے پاک ہوں، تخیل تمہارے شرک سے پاک ہوں، تفکر تمہارے شرک سے پاک ہو، انسان سے متعلق ارد گرد کہیں شرک نہ ہو، اس لیے اللہ نے ایمان مقرر کیا ہے۔ اور اگر شرک آ جائے انسان کے ارد گرد ماحولیات میں، شرک کا جرثومہ کسی ماحول کے اندر آئے تو پہلا رکن دین کا ایمان وہی خراب ہو جاتا ہے، ڈہ جاتا ہے، اور اس کے سست ہونے سے، منہدم ہونے سے سارے دین کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ شرک کو قرآن نے اہمیت دی، بہت حساسیت غیر معمولی دکھائی ہے قرآن کریم میں۔ ایمان پر اصرار ہے اور شرک پر حساسیت ہے۔ شرک ناقابل تحمل ہے کسی بھی مقدار میں۔ بعض چیزیں اگر زیادہ مقدار میں ہوں قابل برداشت نہیں ہے، اگر مقدار کم ہو تو قابل تحمل ہے، برداشت کر لیتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز ہے، تھوڑی سی ہے۔ جیسے عموماً کہا جاتا ہے کہ انسان کا فتاویٰ ہیں علماء کے کہ انسان کے اپنے بدن سے نکلا ہوا خون، اپنا خون، دوسرا کا نہیں، اپنے بدن کا خون کبھی آپ کے لباس پہ اگر لگ گیا ہے اور اس کی مقدار بہت قلیل ہے، آپ کے ناخن کے برابر ہے اور اس سے کم تر، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو پاک ہی سمجھیں، اتنی مقدار نظر انداز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ مقدار بڑھ گئی نہ، پھر نہیں، پھر پاک کرنا پڑے گا، دھونا پڑے گا، اس کو یہ دبا مٹانا پڑے گا آپ کو۔ بعض چیزیں کم مقدار ہوں تو چھوڑ دیتے ہیں، جانے دو، اس کو مقدار بڑھ جائے اس پر حساسیت ہوتی ہے۔ لیکن شرک وہ چیز ہے کہ جس کے ایک ذرہ برابر شائبہ، دھبا، داغ شرک کا قابل برداشت نہیں ہے، دین کے اندر گنجائش نہیں ہے، اور ہم اتنے ہی لاپرواہ ہیں شرک کی نسبت اور بے حس۔ جس چیز پر قرآن بہت حساس ہے ہم نہایت بے حس ہیں اس کی نسبت، اور جس پر قرآن کا سب سے بڑا اصرار ہے، تاکید ہے قرآن کی ایمان کے اوپر، ہم اتنے ہی سست ہیں اس کے متعلق۔ اور یہ کیوں ہوا؟ قرآن سے اور ہمارے دین میں اور قرآن کے دین میں فرق کیوں پڑ گیا؟ اس وجہ سے کہ جب ہم نے دین پڑھا، شناخت ہوئی، جو پڑھایا گیا، جنہوں نے تعلیم دی، انہوں نے یہ حساسیت کم کر کے تعلیم دی ہے۔ وہ خیر ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے عموماً گھروں میں بھی ہوتا ہے، مثلا اولاد کو باپ تاکید کرتا ہے، مائیں تھوڑا سا اس حساسیت کو کم کر دیتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ باپ تاکید کرتا ہے اسکول ٹائم پہ پہنچنا ہے، ماں کہتی ہے کہ 4 منٹ لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ
نہیں ہے. کیا ہوتا ہے 2 منٹ لیٹ ہے میرا بچہ, زیادہ لیٹ تو نہیں ہوا, 5 منٹ لیٹ ہوتا ہے. حساسیت کم ہو کر دیتی ہیں. جن پر مثلا مرد زیادہ حساس ہوتے ہیں, عورتیں ان پر حساسیت کم کر دیتی ہیں. اور اس کے بجائے خواتین کچھ ایسی چیزوں پر حساس ہیں, مرد ان پر کوئی حساسیت نہیں رکھتے. مثلا اگر کوئی بیمار ہو جائے تو خواتین کو بہت حساسیت ہوتی ہے. وقت کے اوپر اس کو چیک کرانا, وقت کے اوپر دوا کھانا. مرد لاپرواہ ہوتا ہے, ایک آدھ دن نہ بھی کھائی یا نہ بھی چیک کرایا, مہینے 2 مہینے شوگر نہ ٹیسٹ کی تو کوئی حرج نہیں, لاپرواہ ہو جاتے ہیں. حساسیتیں مختلف ہیں. قرآن بہت حساس ہے شرک کے اوپر. اس حساسیت کی کمی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین واسطوں سے لیا ہے. یہ بارہا میں نے اشارہ کیا ہے. رہبر معظم انقلاب اسلامی دامہ ظل العالی نے چند خط لکھے ہیں مغربی جوانوں کے نام. رہبر مسلمین عالم نے مغربی غیر مسلم غربی یورپی جوانوں کے نام, امریکی اور یورپی جوانوں کے نام, اہل مغرب جن کو کہا جاتا ہے, ان کے نام 2-3 خط لکھے ہیں. انہیں دعوت دین دی ہے, دعوت اسلام, کہ آپ کو دین کے متعلق آپ کا میڈیا اور آپ کے سیاستدان اور آپ کے دانشوران گمراہ کر رہے ہیں اسلام کے متعلق بالخصوص. اور ایک خط میں بہت خوبصورت بڑا زیبا جملہ رہبر معظم نے تحریر فرمایا اس میں, اور وہ یہ تھا, اہل غرب کو دعوت دی. اس وقت بھی جب یہ نامہ لکھا گیا تھا تو میں نے یہاں اپنے حاضر جوانوں کو متوجہ کیا تھا اس نقطے کی طرف. وہ نقطہ یہ تھا کہ رہبر معظم نے فرمایا کہ تم اسلام کو واسطوں سے پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دو, اسلام کو اس کے اصلی منابع سے پڑھنا شروع کرو. اس وقت یہ عرض کیا تھا ہم نے جوانوں کی خدمت میں کہ یہ اہل مغرب کو ہے تو اہل مشرق کے لیے بھی ہے. یوں نہیں کہ مسلمان جوان اور شیعہ جوان اس کے لیے یہ وصیت اور اس کے لیے یہ نصیحت کارآمد نہیں ہے. نا, بڑی عمدہ ہے اور بہت خالص عمل ہے. عموماً رہبر معظم اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے انقلاب کے بعد, انقلاب کے دفاع اور حفاظت کے لیے. اور بہت سارے کام جو ہمارے سابقہ علماء بزرگان تقیہ میں رکھتے تھے اور نہیں اظہار کرتے تھے, رہبر معظم نے ان تمام مسائل کو بے باک انداز میں بیان کیا ہے, وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ خود ایک موضوع رہبر معظم کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے. جو روایات کے اندر ہے نا کہ فقیہ شجاع ہونا چاہیے, دلیر ہونا چاہیے, دین شناس عالم شجاع ہونا چاہیے. وہ شجاعت فکر اور شجاعت فتویٰ اور شجاعت تدبر نہایت اعلیٰ درجے پر ہے. اسی کا یہ ایک حصہ ہے. حد اقل ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں عرض کرتا ہوں, کم علم اور بے بضاعت طالب علم کی حیثیت سے, کہ کسی اور جگہ مطالعہ میں یا سننے میں یہ بات نہیں آئی کسی اور بزرگ نے بھی اس طرح سے دین شناسی کی دعوت دی ہو. حتیٰ امام راحل نے, امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے روس کے حکمران کو, امپراتور کو, گورباچوف کو دعوت دین دی, اور اس دعوت دین میں بہت سارے علماء کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے کو کہا, جیسے حکیم صدر المتعلہین ملا صدرہ اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتابیں, کہ ان دونوں پر بعد میں بہت لوگوں نے شور بھی مچایا کہ ان دونوں کا نام کیوں لیا گیا اور ان کی کتابوں کی طرف حوالہ کیوں دیا گیا.
ان کی طرف گورباچوف کو کیوں کہا گیا کہ ان کی کتابیں پڑھیں تاکہ تمہیں دین سمجھ میں آئے؟ رہبر معظم نے جب جوانان غرب کو خط لکھا تو کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، نہ کسی شخصیت کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ وہ دونوں درست ہیں۔ جو امام نے گورباچوف کو فرمایا وہ بھی درست ہے اپنی جگہ پر، وہ ایک الگ موقع ہے اور الگ طرح کی دعوت ہے، اور امام خامنئی نے جو دعوت دی یہ الگ طرح کی دعوت ہے۔ جوانان غرب اس وقت اسلام کے متعلق گمراہ کر دیے گئے ہیں، بہکا دیے گئے ہیں۔ مغربی میڈیا نے ان کے ذہنوں کے اندر غلاظت و خباثت بھر دی ہے، انہیں یہ بتایا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا نام ہے۔ امریکہ نے جو اور غرب نے مل کر عربوں کی مدد سے مسلمان دنیا کے اندر دہشت گردی کی، لشکر بنائے اور داعش اور اس طرح کے قاتل جنایت کار وحشی لشکر بنائے، یہ سب اسی لیے کہ دنیا متنفر ہو جائے اسلام سے کہ یہ اسلام ہے۔ یہ جنایت کار لشکر اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا تھا اور نیچے انسانوں کے گلے کاٹ رہے ہوتے تھے بے گناہوں کے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اسلام ہے۔ اس طرح اسلام کی ایک وحشی تصویر جوانان غرب کے ذہنوں کے اندر ڈالی گئی تھی۔ امام راحل نے جس شخص کو خط لکھا وہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے ذہن کے اندر اسلام کی یہ تصویر ہو، وہ کمیونسٹ تھا اور دین کا جڑ سے منکر۔ اہل غرب، جوانان غرب کو میڈیا نے گمراہ کیا اسلام کے متعلق، جس طرح ہو بہو اہل مغرب نے جس طرح جھوٹے پراپوگنڈے کے ذریعے سے اور دہشت گردوں کے اس لشکروں کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کیا ہے، ہو بہو اسی طرح عربی دنیا میں اور پاکستان کے اندر تشیع کو اس طرح سے بدنام کیا گیا ہے۔ تشیع کے متعلق جو کام انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا، پاکستان میں اور بعض عربی ممالک میں تشیع کے متعلق درباری علماء نے اور ان دہشت گردوں نے یہی کام کیا۔ بہت غلط ذہنیت بنائی، الٹ ذہنیت بنائی، تشیع کو نعوذ باللہ کفر و شرک بنا کر پیش کیا، تشیع کو بدعتی پیش کیا، تشیع کو غیر علمی پیش کیا، تشیع کو نامعقول انداز میں پیش کیا۔ اور جس طرح داعش نے مسلمان جھنڈے کے نیچے داڑیاں رکھ کر اسلامی حلیہ بنا کر اہل مغرب کے پروپیگنڈے کی تصدیق کی کہ آپ اگر ہمیں وحشی کہتے ہو، دہشت گرد اور انسانیت دشمن تو ہم ہیں، ساتھ وہ گلے بھی کاٹ رہے ہیں، انہوں نے ثبوت پیش کیے، پروف پیش کیے۔ یہی حال تشیع کے بارے میں ہے۔ دوسرے تشیع کو بدنام کرنے کے لیے چہرہ مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ شیعہ ممبروں پر بیٹھ کر انہیں پروف دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم ہمیں کافر و مشرک کہتے ہو تو غلط نہیں کہتے ہو، چونکہ یہ شرک آلود باتیں کر رہے ہوتے ہیں ممبر کے اوپر، یہ ملحدانہ گفتگو کرتے ہیں ممبروں کے اوپر۔ یہ وہی داعش کی طرح ہیں، اندر سے ستون پنجم ان کو کہا جاتا ہے۔ ستون پنجم، ففتھ کالم اصطلاح ہے، کسی زمانے میں جنگی اصطلاح تھی، پھر سیاسی اصطلاح بنی اور اب عام ایک ادبی اصطلاح بن چکی ہے ستون پنجم۔ ستون پنجم فوجی اصطلاح تھی، جنگ کے اندر 4 ستون فوج کے ہوتے ہیں، 4 ستون، بری فوج، بحری فوج، ہوائی فوج، ان کو فوج کا ایک ستون کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے انٹیلیجنس، خفیہ ایجنسی، فوج کی خفیہ ایجنسی، یہ ستون چہارم ہوتا ہے۔ ان 4 کے اوپر ایک فوج کی جنگی مشینری کا دار و مدار ہوتا ہے۔ زمینی فوج، بری فوج، بحری فوج، کشتیاں جو چلتی ہیں، بحری جنگیں لڑتی ہیں سمندروں میں، اور ہوائی فوج جہازوں کے ذریعے سے۔ چوتھا ستون ہوتا ہے انٹیلیجنس، خفیہ ایجنسیاں
جو دشمن کے حالات اور راز معلوم کر کے اپنی فوج کو دیتے ہیں. لیکن بعض جنگوں کے اندر 5 ستون بنے، بری، بحری، فضائی اور انٹیلیجنس. اس کے ساتھ ساتھ ایک گروہ بنا جو بظاہر تو اس فوج میں ہے، اپنی فوج میں ہے، لیکن دشمن کے لیے کام کر رہا ہے. اس کو ستون پنجم کہتے تھے. دشمن کی فوج جو ادھر اس فوج کے اندر یا اس ملک کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری فوج ہے، لیکن حقیقتاً دشمن کی فوج ہے. انہیں ستون پنجم کہا جاتا ہے. داعش ستون پنجم ہے اسلام کے اندر. انہوں نے جو کچھ کیا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. اہل غرب نے ان کو قائم کیا، عربوں نے ان کے اوپر پیسہ لگایا، اور انہوں نے تاریخی کام کیا. تاریخ بھر میں دشمنوں نے اسلام کے خلاف اتنی کامیاب جنگ کبھی نہیں لڑی جتنی اس طرح سے لڑی کہ پوری دنیا کو اسلام سے متنفر کر دیا، حتی مسلمانوں کو. اور اس میں انہوں نے ستون پنجم کا کردار ادا کیا. بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے، لیکن کام سارا دشمنان دین کے لیے کیا، یعنی اسلام سے لوگوں کو متنفر کیا. اسی طرح کا ستون پنجم، اسی طرح کا 5th کالم تشیع کے اندر ہے. ستون پنجم جو بظاہر شیعہ ہیں، جو ممبر شیعہ پہ بیٹھتے ہیں، جو پیسے شیعہ سے لیتے ہیں، جو مومنوں سے پیسے لیتے ہیں، لیکن تمام مواد ممبر کے اوپر دشمنوں کے لیے فراہم کرتے ہیں، تشیع کو بدنام کرنے کے لیے. جب ممبر سے شرک بیان کرو گے تو یہ تشیع کی خدمت ہے، یہ تشیع کی بنیاد ختم کر رہے ہو آپ. جب ممبر پہ بیٹھ کے کفر بیان کرو گے یہ تو تشیع کی خدمت نہیں ہے. یہ 5th کالم ہے، یہ ستون پنجم ہے. اور جس فوج کے اندر ستون پنجم پیدا ہو جائے، جس قوم کے اندر ستون پنجم پیدا ہو جائے، اس قوم کو بہت نقصان ہوتا ہے. ستون پنجم یعنی فوج کا وہ دستہ جو بظاہر اس فوج میں ہے لیکن کام دشمن کی فوج کے لیے کر رہا ہے. ہٹلر نے ایک فوج بنائی ہوئی تھی باقی ممالک کے خلاف، جرمن فوج، اور چند اتحادی ممالک اپنے ساتھ متفقین ملا کر. اور ایک اور کام اس نے یہ کیا ہوا تھا کہ مثلا برطانیہ، فرانس اور روس میں وہ برطانوی فوج تھی لیکن کام ہٹلر کے لیے کرتے تھے. وہ تھے انگریز، وردیاں انگریزوں والی، تنخواہ یہاں کی کلر کرتے ہیں، ان کی طرف سے بندوقیں ان کو دی جاتی ہیں، لیکن جب محاذ جنگ پہ جاتے ہیں تو وہ ہٹلر کی فوج کے لیے کام کر رہے ہوتے تھے. کئی شکست اور ناکامیوں کا سبب یہ ستون پنجم بنا. عزیزان، آج تشیع کو جتنا نقصان ستون پنجم سے ہو رہا ہے اتنا دشمنان تشیع نے نہیں پہنچایا. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. رہبر معظم نے اس بہکی ہوئی نسل کو، مغربی نسل کو خط لکھا کہ آپ دین اسلام کو پڑھو اور واسطے کے بغیر پڑھو. یہ واسطہ نہ میڈیا ہو، نہ کوئی شخصیت ہو، اور نہ کوئی کتاب ہو، اور نہ کوئی علم ہو. یہ واسطہ جس کی نفی کی، بلا واسطہ پڑھو اسلام کو، یعنی نہ افراد کے وساطت سے پڑھو، نہ کتابوں کے وساطت سے پڑھو، نہ میڈیا کی وساطت سے پڑھو، اور نہ ہی علوم کی وساطت سے پڑھو، بلکہ خالصتاً دین کے اصلی منابع سے آ کر دین کو پڑھو. اور دین کے منابع میں سے فرمایا کہ خالص ترین منبع دین شناسی کا قرآن کریم ہے. یہ دعوت دی رہبر معظم نے اہل غرب کو. اہل پاکستان کو اگر یہ دعوت دی ہوتی جوانان پاکستان کو، دوسرے دن دھرنا بھی ہوتا رہبر کے خلاف، جلوس بھی ہوتا رہبر معظم کے خلاف، اور بہت کچھ حرکات کرتے. چونکہ اہل غرب کو یہ دعوت دی تھی، انہیں بری نہیں لگی بلکہ اچھی لگی بات.
اور بہت ہی اچھی اور متین بات لگی کہ ایسے تو نہ کہ کوئی آدمی قرآن پڑھے پھر وہ قرآن سمجھے، پھر میں جس کا مثلا میں مثال دیتا ہوں، ایک کلاس کے اندر کوئی کلاس ہو، اسکول کی ہو، کالج یونیورسٹی کی ہو، مدرسے کی ہو، کسی ایک کلاس کے اندر استاد آتا ہے، پڑھاتا ہے، ریاضی پڑھاتا ہے، فزکس پڑھاتا ہے، کیمسٹری پڑھاتا ہے، بیالوجی پڑھاتا ہے، یا فقہ پڑھاتا ہے، ادبیات پڑھاتا ہے، صرف و نحو پڑھاتا ہے، اور اس کلاس کے اندر ایک طالب علم استاد سے سیکھتا ہے اور دوسرے طالب علم یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ایک طالب علم استاد سے سیکھ لے، یہ پڑھ لے، ہم اس طالب علم سے پڑھ لیں گے، استاد اس کو پڑھا دے اور ہم اس طالب علم سے پڑھ لیں گے، امتحان ہی پاس کرنا ہے، ہم اس سے پوچھ لیں گے۔ کرتے ہیں بعض یہ حرکت کرتے ہیں۔ آپ کو برابر کا موقع ملا ہوا ہے، جس طرح یہ شخص، یہ لائق طالب علم، ذہین طالب علم، منظم طالب علم استاد سے پڑھ رہا ہے، وہ استاد آپ کو بھی پڑھا رہا ہے، تو آپ بیچ میں واسطہ کیوں ڈال رہے ہو کہ استاد سے یہ پڑھ لے میں اس سے پڑھ لوں گا؟ آپ خود بلا واسطہ اس استاد سے کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کریم ہم سب کا نصاب ہے، سب کا، عورت مرد، سنی شیعہ، ہر ایک کا نصاب قرآن ہے، اور ہم نے اس نصاب کے بارے میں یہ کہا ہوا ہے کہ آپ پڑھ لیں، پھر آ کے کسی تقریر میں ہمیں بھی بتا دینا قرآن میں کیا لکھا ہے۔ خود کیوں نہیں پڑھتے قرآن؟ خود کیوں نہیں پڑھتے قرآن؟ یہ دعوت اہل غرب کو دی اور اہل شرق کو بھی شامل ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ ہم بے شک علوم پڑھیں، افکار پڑھیں، علماء کو پڑھیں، منع نہیں کر رہا میں، لیکن جب دین سمجھنا ہو تو ایک دفعہ دین کو اس کے اصلی منبع سے بھی پڑھ لیں آپ۔